ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ رب کے معنی کیا ہے؟ رب مالک کو بھی کہتے ہیں، اور رب پروردگار، پرورش کنندہ، پالن ہار کو بھی کہتے ہیں۔ را با با رب، در حقیقت یہ قرآن مجید میں 968 مرتبہ آیا ہے۔ مختلف ضمائر کی طرف جو ہے یہ مضاف ہو کر ربی، ربکم، ربنا، ربہ، ربہن، ربہم ضمائر ہے، لیکن رب کا لفظ جو ہے 968 مرتبہ، اور 4 مرتبہ اس کی جمع آئی ہے ارباب، اربابا من دون اللہ، اور اس کے معنی ہر جگہ کیا ہے؟ پروردگار، پالنہار، پرورش کنندہ۔ دیکھیے انسان کو سب سے زیادہ جس چیز کی فکر ہوتی ہے وہ اپنی ضروریات زندگی ہے، باقی ساری چیزیں اس کے بعد آئیں گی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے وجود کا پریزرویشن آف دی سیلف، اپنی ہستی اور وجود کو برقرار رکھنا، اس کے لیے اپنی ضروریات، کھانے پینے کی ضروریات ہیں، اور یہ کہ اپنے سر پر کوئی چھت ہونی چاہیے، اور تقاضے ہیں زندگی کے، حیات کے، یہ تمام تقاضے پورا ہونا یہ بیسک شے ہے، بنیادی شے ہے ہر انسان۔ باقی منزلیں اس سے اوپر آئیں گی، یہ کہ بیسک ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر آدمی کے اندر خواہش ہوتی ہے کچھ آسائشیں مزید حاصل ہو جائیں، آسائشیں حاصل ہو جاتی ہیں تو پھر خواہش ہوتی ہے تعیشات آ جائیں، یہ تو پھر یہ کہ حوث جو ہے انسان کی وہ جو ہے کہیں رکنے نہیں دیتی آدمی کو، اس کے اندر وہ حرص قانی نیست بے دل ورنہ درکار حیات، آنچ ماں درکار داریم اکثرش درکار نیست۔ بڑا پیارا شعر کہا ہے بے دل نے، عبد القادر بے دل، مرزا عبد القادر بے دل، جن کے بارے میں مرزا غالب کہتے ہیں طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خاں قیامت ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جس شاعر کو مرزا غالب کہہ رہے ہیں وہ قیامت ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا وہ کتنا بڑا شاعر ہے۔ لیکن کس قدر پیارا شعر کہا ہے کہ جو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو بہت پسند تھا، بہت پڑھتے رہتے تھے۔ حرص قانی نیست بے دل، اے بے دل یہ انسان کی حرص ہے، لالچ ہے، ہوس ہے جو قانے نہیں ہوتی، ورنہ درکار حیات، ورنہ زندگی گزارنے کے لیے آنچ ماں درکار داریم، ہم نے جن جن چیزوں کو لازمی سمجھ لیا ہے اکثرش درکار نیست، اس کی اکثریت جو ہے وہ واقعتاً ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی زندگی گزر جاتی ہے، زندگی یوں بھی گزر ہی جاتی، کیوں تیرا راہ گزر یاد آیا۔ ہم نے جن چیزوں کو لازم سمجھ لیا وہ سب لازم نہیں ہے، وہ اضافی چیزیں ہیں بہت سی، اس میں آپ نے آسائشیں، تعیشات، نہ معلوم کن کن چیزوں کا اضافہ کیا ہے۔ بہرحال انسان کا سب سے پہلا مسئلہ، بنیادی مسئلہ اس کی ضروریات کی کفالت ہے۔ اب یہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ جہاں سے بھی اس کو گمان ہے کہ میری ربوبیت ہو رہی ہے، میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں، ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے لیے اس کے دل کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا ہوگا۔ اس کے لیے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں، اس کے جذبہ تشکر پیدا ہوگا۔ یہی جذبہ تشکر پھر جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے، عبودیت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن یہ کہ ایک انسان کے دل کا اس پر ٹھک جانا، میرا پرورش کنندہ، میری ضروریات فراہم کرنے والا، میری حفاظت کرنے والا، مجھے پالنے والا، پوسنے والا اللہ ہے۔ سارے وسائل اور ذرائع، کھانا بھی ہے، گندم بھی چاہیے، چاول بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، وہ بھی چاہیے، کپڑا بھی چاہیے پہننے، سب کچھ ٹھیک ہے، یہ چاہیے، لیکن ان سب کا فراہم کرنے والا اللہ ہے۔ اگرچہ مادی اسباب و وسائل کے بہت سے ذریعوں سے ہو کر یہ چیزیں ہم تک پہنچتی ہیں، کھیت میں بیج ڈالا جائے، وہ ان کو پھر کھیتی کو سینچا جائے، پھر وہ فصل کاٹا جائے، پھر جو ہے آپ کے پاس وہ دانے آئیں گے جس سے کہ آپ اپنی روٹی پکائیں گے، یہ سیکھ ہے۔ لیکن سورس جو ہے، فائنل سورس، الٹیمیٹ سورس آف ایوری تھنگ از اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جس نے یہ کہا میرا رب اللہ ہے، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے من رضی باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، حلاوت ایمانی اسے حاصل ہو گئی، جو مطمئن ہو گیا اس پر کہ اللہ اس کا رب ہے